اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک سلوات ارشاد فرمائے محمد معزز علماء، بزرگان دین، بزرگان قوم و ملت، جوانوں اور پیارے بچوں، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اللہ سے کیا کہیں. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا، یا گلہ کریں ہم اللہ سے، اللہ ہمیں تو اس زمانے میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ یہ زمانہ تو کافی سخت ہے، کافی ٹیکنالوجی ہے، کافی امتحانات ہیں، ہر چیز کا امتحان ہے. آنکھوں کا امتحان ہے، کانوں کا امتحان ہے، دل کا امتحان ہے، جوانی کے جوش کا امتحان ہے. قدم قدم پر امتحانات بھرے ہوئے ہیں، سختیاں ہیں، دشمن کے ایجاد کردہ جلوے ہیں، ایک سے ایک رونقدار شہر بنے ہوئے. واشنگٹن کہتے ہیں، لاس اینجلس کہتے ہیں، لندن کہتے ہیں، بامبے و دہلی کہتے ہیں، چنئی کہتے ہیں، بڑے بڑے شہر جہاں پر خوشگذرانی کے اسباب فراہم ہیں، عیاشی کے اسباب فراہم ہیں. تو کافی سخت ہے ہمارے لیے، مومنین کے لیے امتحان کا مقام ہے. اور دوسری طرف ہماری طرف ہمارے فکر و آئیڈیالوجی کی طرف قربانیاں ہیں، مر مٹنا ہے. شہید سلیمانی، ابو مہدی المہندس فخری زادے، شہید عماد مغنی ہے، مر مٹنا ہے، خون ہے، جسم کی بوٹیاں ہیں. ایسا سخت زمانہ ہے، یہ چیلنجز والا زمانہ ہے. دشمن کے بڑے بڑے ڈنڈورے جسے کہا جاتا ہے، طبلے، اہل ایمان کے روح کو ضعیف کرنے کے لیے آج کا دور یہی دور ہے. اس دور کے اندر داخلی اور بیرونی چیلنجز ہمارے اوپر بہت ہیں. بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے ہمارے پاس اس کو فیس کیے. یا تو مقابلہ کرو، یا دشمن کے ایک تیر کا نشان بن کر ہم مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے.
خسرت دنیا والآخرہ کا حساب ہو جائے گا۔ کافی سخت آزمائش ہے۔ جنگ صفین میں یہی ہوا تھا۔ جنگ صفین میں جب دیکھا کہ امیر المومنین کا لشکر کافی مضبوط ہے، دشمن کی ایک سائیکیولوجیکل آپریشن جسے کہا جائے، جنگ روانی، ذہنوں کو، انسان کے ذہنوں پر فشار لانا، سائیکیولوجیکل آپریشن کہتے ہیں اسے انگلش میں۔ ایک ہے سائیکیولوجیکل آپریشن، ایک ہے فزیکل آپریشن۔ فزیکل آپریشن یعنی بدن کے ساتھ بہت ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ چل کر اس کو ایلابریٹ کروں گا کافی، کیونکہ جوانوں کا مجمع یہاں زیادہ ہے۔ ابھی مولانا سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اٹینڈنس ہے نماز میں، اٹینڈنس جو پبلک دیکھا میں یہاں پر کافی زیادہ ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے ویکینڈ کہہ کر لوگ آ رہے ہیں یا لاک ڈاؤن کے بہانے سے مسجد آباد ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ 24/7 ہے، یہ ہمیشہ آنے والے لوگ ہیں۔ تعجب ہوا ہے، ہندوستان کے کم مسجدوں میں دیکھا شیعہ آبادی مسجد کے اندر زیادہ ہے، ورنہ اہل سنت کے پاس تو ہوتی ہے۔ ہمارے معمولاً ہمارے مسجدوں میں، ہماری مطلب میری مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوورال شیعت مسجد میں، شیعوں کی مسجد میں 1 صف 2 صف 1.5 صف، زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر مسجد کے اندر آپ سامنے بٹھا کر رکھے ہو، یہ بچے تو مسجد کے آنگن میں کھیلنے والے پھول ہیں۔ مجھے واقعاً شوق ہوا یہاں پر یہ بچوں کو مسجد میں دیکھ کر۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ اس زمانے میں ہمیں کیوں پیدا کیا، کیونکہ چیلنجز کا زمانہ ہے، یہ کوئی مسجد کو پکڑ کر بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے یہ مسجد کو، کیونکہ لوگ باہر ہیں، 2 گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں، 2 راتوں میں تقسیم ہو چکی ہیں راتیں۔ ایک مقدس راتوں کے مقابل میں شیطانی راتیں بنائی گئی ہیں آپ کے بچوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے۔ ہاں، میری آواز ایسی ہوتی ہے، میں پہلے بھی یہاں پر پڑھ چکا ہوں ایک آدھ مجلس، میرا انداز بیان اسی طریقے کا ہے۔ میں معمولاً پریفر کرتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کروں، تو یہ گفتگو کا انداز، میں کوئی پروفیشنل ذاکر نہیں ہوں کہ میں چیخ کر مجلس پڑھوں، وہ مجھے نہیں آتا۔ اگر خدا نخواستہ یہ جانے بغیر آپ نے بلا لیا تو رانگ نمبر ڈائل کر دیا آپ نے۔ یہ میرا انداز، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہر چیز کے مقابل میں ایک پروڈکٹ آ گیا ہے شیطان کا۔ ہاں، نیک راتوں کے مقابل میں بری راتوں کو لایا گیا، نیک دنوں کے مقابل میں برے دنوں کو لایا گیا، اچھے فروٹس کی جگہ گندے فروٹس لائے گئے، اچھی فضا کی جگہ گندی فضا لائی گئی، دشمن نے اس کو لایا، اور دنیا اسی کے اوپر دار و مدار ہے کہ جو جیتے گا وہی سکندر۔ دنیا اسی پہ ہے۔ ایک لاسٹ سٹیج پر ہیں ہم لوگ اس وقت، لاسٹ سٹیج، جس کے بعد کوئی سٹیج نہیں۔ فائنینشیل وار جسے کہا جاتا ہے، اقتصادی جنگ جو ہر ایک کو لے گی، فرہنگ کو بھی اپنے دمن میں لے گی، اقتصاد کے ساتھ ایمانوں کو بھی اٹھائے گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا طویل ہو جائے گی، جنگیں بڑھ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ فائنل وار ہے۔ یہ بیٹل فیلڈ بہت ہو سکتے ہیں، بیٹل فیلڈ وہ میدان جہاں پر ہتھیاروں سے لڑا جاتا ہے، وہ بہت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اب ہیں۔ 2001 کے بعد سے بے حساب بیٹل فیلڈز آئے، موتیں ہوئی، زندگیاں گئیں، شہر ویران ہوئے، گھر ویران ہوئے، جوان بچے برباد ہوئے۔ یہ بیٹل فیلڈز ہیں۔ بیٹل فیلڈز کے لیے نکتہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جنگ جو وار جسے کہا جاتا ہے، جو مفہوم رکھتا ہے وسیع مفہوم، یہ کب تک ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کب تک ہے؟ الی یوم یبعثون،
قرآن کہہ رہی ہے شیطان سے کیا کہا تھا؟ وار وہیں پر شروع ہوئی. وار کہاں شروع ہوئی؟ جنگ کہاں شروع ہوئی؟ فرسٹ ڈے آف وار شیطان ویسز اللہ. کس بینر کے ماتحت؟ توحید کے بینر کے ماتحت. شیطان کا ماننا یہ تھا کہ میں 100% موحد ہوں، خالص توحید ہے میرے پاس، میں تیرا سجدہ کرتا ہوں، اگر تو بولے گا آدم کا سجدہ کر تیری بات بھی نہیں سنوں گا، لیکن تیرا کرتا ہوں. جنگ وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد بیٹل فیلڈز بدلے. ایک بیٹل فیلڈ میں شیطان اپنے نمائندے کو بھیجا قابیل کو، رحمان کا ایک نمائندہ حابیل تھا، ایک نمائندہ تھا نوح، دوسرا نمائندہ تھا شیطان کی طرف سے قوم نوح، ایک نمائندہ الہی تھا موسیٰ، دوسرا نمائندہ تھا شیطانی نمائندہ جو فرعون. بیٹل فیلڈز بدلتے گئے، ٹیکٹکس بدلتے گئے، سیاستیں بدلتی گئیں. کہیں پر سافٹ سیاست تھی، کہیں پر مجلل سیاستیں تھیں، کہیں پر اقتصادی جنگ، کہیں پر کچھ. جیسا کہ آج کا دور کون سا جنگ ہے؟ اقتصادی جنگ ہے. آج دنیا اقتصاد کے اوپر جنگ کر رہی ہے. سائبر وار کا دور ہے یہ. اب جو ورلڈ وار جو چل رہی ہے، جنگ جہانی جسے کہا جاتا ہے، وہ سائبر وار ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، پینٹاگن کے اوپر اٹیک ہوا، سائبر اٹیک. وائٹ ہاؤس پر اٹیک ہوا، ٹریجری پر اٹیک ہوا، وہاں پر ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری موساد پر اٹیک ہوا. یہ سائبر اٹیکس، یہ ہم کو دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہو جاتا ہے. ایک وسیع جنگ چل رہی ہے. شیطان نے لایا ان جنگوں کو. ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جینے کا حق رکھتے ہیں. جینے کا حق ہر معنی میں نہیں، ہم جینا چاہتے ہیں، ہر قیمت پر نہیں. ہمارے اصول ہیں، قرآن کے اصول ہیں، انبیاء کا بتایا ہوا راستہ ہے، نبی اکرم کا بتایا ہوا راستہ ہے، ائمہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. جیسا کہ آپ جوان بچے بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک سٹیکر نکلتا تھا، ابھی پتہ نہیں نکلتا ہے، نہیں نکلتا ہے. یہ معمولاً محرم سے پہلے نکلتا ہے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. ولو یہ صحیح نعرہ نہیں ہے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، کہ علی کی زندگی اچھی تھی، علی کی موت اچھی نہیں تھی، حسین کی موت اچھی تھی، حسین کی زندگی اچھی نہیں تھی. دونوں مساوی ہمارے لیے. لیکن یہ جینے کا طریقہ جسے بتایا جاتا ہے، جینے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے ائمہ اہل البیت سے. ہر قیمت پر ہم زندگی نہیں کریں گے، ہماری زندگی کی قیمت ہوتی ہے. تو اس قیمت کو ویران کرو. کس کے ذریعے سے ویران کرو؟ تمہیں مجلل سپنوں کے اندر لے کر جاؤ. کیسے لے کر جاؤ؟ مائنڈ ڈائریکشن کے ذریعے سے. مائنڈ ڈائریکشن، کیونکہ دشمن کا بس نہیں ہے آپ کو مسجد سے نکال کر نائٹ کلبز کی طرف لے کر جائیں. دشمن کا بس نہیں ہے. آپ مسجد میں رہو، دشمن ایک ایڈورٹائزمنٹ کرے گا. ایڈورٹائزمنٹ کافی طاقت رکھتے ہیں. آپ کے پاس معنوی راتیں ہوتی ہیں، شب بیداریاں جسے کہی جاتی ہیں. جیسا رمضان کی 3 راتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، دعائیں اعمال. رمضان میں قرآن لیتے ہیں، کھولتے ہیں، پھر سر پر رکھتے ہیں، بک یا اللہ بک یا اللہ. ایک معنویت رہتی ہے ان اعمال کے اندر. ہوتی ہے نہیں ہوتی معنویت؟ انسان اپنے اندر ایک تبدیل حالات کو احساس کرتا ہے کہ میں کوئی اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوں. تو شیطان خاموش بیٹھے گا آپ کے اس اعمال کے مقابل میں. جب آپ کو اس اعمال کے اندر لذت مل رہی ہے تو شیطان کا کام ہے کہ ایک ایسی پیرلل رات آپ کے لیے بنائے. ایک رات وہ بھی شب بیداری ہو، لیکن وہ رات بک یا اللہ کی رات نہ ہو بلکہ ڈسکو کی رات ہو.
وہ رات نائٹ کلبس کہا جائے. نائٹ کلبس شب بیداری کے مقابل میں لائی گئی ہیں. شب بیداری شب بیدار رہنا، تاکہ آپ بیدار رہیں، اعمال کریں، نمازیں پڑھیں. یہ ایک سنہرا جس کے اندر انسان طاقت احساس کرتا ہے. تو شیطان طاقت دینے والا انجیکشن نہیں ہے، شیطان ایک ایسا ویکسن ہے جو انسان کو ختم کر دے گا. باطل ویکسن جو چاہتا ہے کہ شب بیداری ہو لیکن بقیا اللہ والی شب بیداری نہ ہو. کون سی شب بیداری ہو؟ نائٹ کلبس کی شکل میں شب بیداری ہو. نائٹ کلبس شب بیداری ہو جس کے ہاتھوں میں قرآن نہ ہو. ایک ایسی شب بیداری ہو نائٹ کلبس میں جانے کے لیے اس کے ہاتھوں میں لڑکی کا ہاتھ ہو، جسے گرل فرینڈ کہا جاتا ہے، تاکہ رہیں، زندگی میں رہیں. احساس دلوائیں کہ تجھے اس کے علاوہ اس جہاں میں جگہ نہیں. توجہ کریں، کیونکہ میں جس نکات کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں حساس ہے. میں بھی نہیں چاہتا کہ ایسے الفاظ ممبر سے ادا ہوں، لیکن کیا کریں، چارہ نہیں ہے. ہم یہاں سے نہیں بیان کریں تو پھر کہاں سے بیان کریں گے؟ لے جائیں. قرآنی کانسیپٹ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ ہے نا. قرآنی کانسیپٹ یہ ہے مومنین آپس میں بھائی ہیں، جسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بردر ہوڈ. بردر ہوڈ کوئی اپنا دین کنورٹ کرتا ہے یعنی اسلام کی طرف آتا ہے تو سرٹیفائڈ کرنے والا عالم کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. سرٹیفائڈ کرتے ہیں نا، تاکہ کل کے دن بیچارہ مر جائے تو مسلمان قبرستان میں جگہ ملے. اسے سرٹیفائڈ کرنے والا کرتا ہے. پس ہی انٹرڈ دی بردرہڈ آف اسلام. بردرہڈ اسلام کی نگاہ میں بردرہڈ سے حرکت نہیں ہے، بھائی بہن. انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. شیطان نے کہا اچھا یہ کانسیپٹ قرآن کا ہے، میں میرا کانسیپٹ لاؤں گا. بھائی کا نہیں، ہمارے پاس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہوگا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ لایا کس کے مقابل؟ قرآن کے مقابل میں. توجہ کریں، شب بیداری کے کانسیپٹ کے مقابل میں کیا لایا؟ نائٹ کلبس کو لایا شیطان. شیطان مطلب شیطانی فکر رکھنے والے لوگ، شیطان پرست قوم. شیطان ایک ہے، شیاطین بہت ہیں. شیاطین الانس والجن قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کے ورڈز کو آپ لوگ کافی دقت کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں. شیاطین الانس والجن، شیطانوں کے اندر انس بھی ہیں، جن بھی ہیں. انسی شیطان جنی شیطان کے پوجاری ہوتے ہیں، پوجا کرنے والے، شیطان پرستی جسے کہا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ شیطان پرست ہے. ڈونلڈ ٹرمپ شیطان اوباما شیطان پرست ہے. کوئین الزبتھ برٹش کی جو کوئین الزبتھ ہے وہ شیطان پرست کی کوئین ہے، یعنی اس کی پرستش ہوتی ہے. ان کے ایجنڈیز ہوتے ہیں. یہ لوگ کھوپڑی میں انسانی خون ڈال کر پیتے ہیں لوگ، یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ جنات کی پوجا کرتے ہیں. آگ مطلب شیطان کی پوجا کرتے ہیں. جیسا ہم سالانہ ایک قربانی رکھتے ہیں عید الاضحیٰ کے وقت پر، عید قربانی کے وقت پر، ان کے پاس بھی سال میں ایک قربانی ہوتی ہے. وہ قربانی جانور کی نہیں ہوتی، وہ قربانی انسانی قربانی ہوتی ہے. انسان کو یہ لوگ قربان کرتے ہیں. بچے کو 2 سال کے بچے سے لے کر 8 سال کے بچے تک یہ لوگ اغوا کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، پیسہ دے کر خرید لیتے ہیں، لے جا کر اسے ہاتھ وغیرہ باندھ کر نظر آتش کر دیتے ہیں اس کو. یہ سب ہر جگہ آپ لوگ ڈسکس نہ کریں، اس لیے کہ اس کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے. آپ سے ثابت نہیں ہو سکے گا یہ، کیونکہ کرائم میں آ جائے گا. یہ صرف سنیں شیطانی ہتھ کنڈے آپ لوگ یہاں سے کہ کس طریقے سے اسے کہتے ہیں شیطان پرستی. سورہ سبا، سورہ سبا آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں آیت نمبر 40 میں خداوند متعال محشر میں چیلنج کر رہا ہے. کسے؟ ملائکہ سے. ملائکہ سے کیا یہ وہی وہ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ ایک سخت چیلنج ہے یہ، اللہ کا کویسچن ہے یہ، خدا کی طرف سے سوال ہے یہ. کسے؟ ان ملائکہ کے لیے.
اللہ ملائکہ کو کہہ رہا ہے، ٹارگٹ ملائکہ نہیں ہے یہاں پر، ٹارگٹ جن پرست ہیں، شیطان پرست ہیں ٹارگٹ۔ اللہ سوال کر رہا ہے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تیری عبادت کیا کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں، قرآن سورہ سبا کی 40ویں آیت ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو پاک و منزہ ہے۔ میں آیتیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، قرآن اگر ہوتا تو میں پڑھ کے سنا دیتا۔ تو پاک و منزہ ہے، بل یعبدون الجن، دیکھیں جواب دیکھیں کس طریقے کا ہے ان ملائکہ کا، بل یعبدون الجن، یہ اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے، وَبِهِمْ مُؤْمِنُونَ، اور اس کے اوپر 100% یہ لوگ ایمان رکھے ہوئے تھے۔ یعبدون الجن یہ صرف اور صرف نان مسلمز کی میراث نہیں ہے، اس میں شیعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف فری مینسن ان لوگوں کا ایجنڈا ہے، یا وہ لوگ جو دنیا کے خدا بننا چاہتے ہیں ان کا برنامہ، ایسا نہیں ہے، یہ کامن ہے۔ جیسا کہ امام کا ظہور کامن ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے اندر اگر فرضاً دنیا کے اندر 200 کروڑ شیعہ ہیں، فرضاً 200 کروڑ شیعہ ہیں، تو سارے کے سارے 200 کروڑ شیعہ امام کی لشکر میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان 200 کروڑ شیعوں میں سے 200، آپ لوگ یہاں توجہ دیں، میری طرف توجہ دیں، 200 کروڑ شیعوں میں سے 150 کروڑ باطل کی طرف ہوں گے، اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا آپ کو، 150 کروڑ باطل کی طرف ہوں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم سارے کے سارے جو کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، جو ہم دعا کرتے ہیں خدایا تیرے فرج میں تعجیل فرما، یہ جو دعا کرتے ہیں، اس میں سے موسٹلی میجورٹی منکر ہو جائے گی، میجورٹی منکر ہو جائے گی، کہے گے کہ ہم ٹھیک ہے انتظار کرتے تھے لیکن اتنا بھی جلدی آپ کا انتظار نہیں تھا ہمیں۔ میجورٹی جو کہتے تھے ہر نماز کے بعد خدایا فرج نازل کر، امام کو بھیج، ہم لوگ سختیوں میں، یہ سختیاں ختم، جب امام آ گیا کہنے لگے کہ ہم اتنا جلدی بھی آپ کے انتظار میں نہیں تھے، ہم انتظار کرنے والے منکر ظہور ہو جائیں گے۔ اس طریقے کا اگر سوچیں کہ خدا نخستہ ہم لوگ اس 150 کروڑ کے اندر ہیں تو کتنی بری بات ہو گئی ہے۔ امام کو پہچانتے تھے، ہم جانتے تھے وہ فرزند زہرا ہیں، جانتے تھے وہ فرزند حسن عسکری ہیں، جانتے تھے فرزند رسالت ہیں، جانتے تھے فرزند علوی ہیں، فرزند حسینی ہیں، اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ کتنا پہچانتے تھے آپ امام کو؟ بہت زیادہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہہ رہا ہے الذین وہ اہل کتاب، معرفت رکھنے والے لوگ، پیغمبر پر ایمان رکھنے والے لوگ، یعرفونہ اس پیغمبر کو یہ لوگ پہچانتے تھے، معرفت رکھتے تھے۔ کس طریقے کی معرفت؟ یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہو۔ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، آپ کا بچہ کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کا فکر کیسا ہے، اس کی ہر چیز، جیسا ایک باپ اپنے بچوں کی معرفت رکھتا ہے، اس طریقے سے پیغمبر کی معرفت، اسی طریقے سے امام زمانہ کی معرفت۔ منتظر منکر ہو گئے، منتظر منکر ہو گئے۔ توجہ کریں، اب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ برین واش کے بعد، تجملاتی زندگی کے بعد۔ ہم لوگ اس وقت جنگ کے عالم میں، ایمرجنسی میں، ہم لوگ آرام کا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی ابھی وقت ہے، ہالیڈیز چل رہے ہیں، انجوائے کریں گے، جونیئر سے جائیں گے پونا جائیں گے، وہاں انجوائے کریں گے، پونا سے آئیں گے کسی کھیت میں جائیں گے، وہاں انجوائے کریں گے۔ درست ہے، ظاہراً آپ کو ہالیڈیز دکھ رہے ہیں، لیکن دشمن کی سازشیں اس پردے کے پیچھے عظیم ہیں، ہر لحاظ سے قید میں ہم لوگ، قید، قرآن کا لفظ ہے قید،
بھائیوں کا قید، قید یعنی سازش، کانسپریسی۔ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پھنسا ہوا ہے۔ انبیاء کی اولادیں پھنسی ہوئی ہیں، یعقوب کے 12 بیٹے جس میں سے 10 بیٹے کانسپریسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کن کانسپریسی سے آپ باہر آؤ گے؟ پہلی کانسپریسی بھائیوں کی تھی، نزدیکیوں کی تھی۔ خدا کہہ رہا ہے کیدہن، خدا ایک لفظ دوسرا استعمال کر رہا ہے جو یوسف کے بارے میں استعمال ہوا تھا۔ گھر کے بھائیوں سے نکلے، برادرہڈ سے نکلے باہر کیدہن، عورتوں کی کانسپریسیز۔ کہاں کہاں پر انسان بچائے گا اپنے آپ؟ کہاں کہاں پر انسان اپنی حفاظت کرے گا؟ تجملاتی زندگی، مصر زدگی، یومنون بالجبت والطاغوت والی زندگی۔ یومنون یعنی ایمان رکھنے والے، کس پر؟ تجملات پر۔ ہاں، میں زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم میں ایک بار واشنگٹن جا کر دیکھ لوں، ایک مرتبہ میں نیو یارک جانا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ میں لاس ویگس جانا چاہ رہا ہوں، فحاشا کا شہر ہوتا ہے، خواہشات۔ ایک مرتبہ میں لنڈن دیکھ لوں، ایک مرتبہ یورپ دیکھ لوں جا کر۔ یومنون، خدا کہہ رہا ہے ملائکہ سے، کیا یہی وہ جو تیری عبادت کیا کرتے تھے؟ ملائکہ کہتے ہیں استغفر اللہ، خدا وہ ہم نہیں ہیں، تو بہتر جانتا ہے۔ بل یعبدون الجن وَهُمْ وَبِهِمْ مُؤْمِنُونَ، اس کے مومن تھے۔ اس ایمان کے لیے چرچ و مندر و مسجد شرط نہیں ہے۔ مسجد میں رہنے والا ظاہراً اللہ کا سجدہ کرے گا، لیکن اس کا دل برعکس واشنگٹن کے سامنے جھکے گا۔ یومنون بہم مومنون۔ قرآن کو اس انداز سے ہم لوگ پڑھیں کہ ہمیں قرآن کچھ کہنا چاہتا ہے، قرآن کسی مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دشمن نے کہا کہ اچھا تمہارا قرآن اتنا مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے حساس چیزیں کیا ہیں؟ سب حساس ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک۔ اللہ سے نزدیک بہت آسان مرحلہ ہی ہے۔ آسان مطلب اگر انسان چل پڑے کافی برکات ہیں اس کے اندر، بہت تیزی کے ساتھ اللہ تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ سجدوں کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اعمال کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ بقیا اللہ کے ذریعے سے، بے محمد کے ذریعے سے، بے علیین کے ذریعے سے۔ سر کے اوپر تمہارے قرآن ہوگا، تم نہیں چاہتے کہ تمہارا سر کے اوپر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، میں اس طریقے سے ایڈورٹائز کروں گا کہ تمہارے سر پر ہمارا نشہ ہوگا، تمہارے اللہ کے گھر پر ہمارا سایہ ہو۔ یہ اسے کہتے ہیں فزیکل آپریشن۔ فزیکل آپریشن یعنی بدن کے اوپر کوئی آپریشن مطلب ڈاکٹرز والا آپریشن نہیں ہے، یہ کمانڈوز والا آپریشن نہیں ہے، فزیکل آپریشن۔ یہ انہوں نے کیا، کہاں کیا؟ مکے میں کیا۔ کیسے کیا؟ لا کر بدھ کو سامنے ٹھہرا دیا۔ ٹاور ہے نا مکے کو جو لوگ جاتے ہیں، کتنا بڑا ٹاور ہے، کافی بڑا ٹاور ہے، 600 میٹر کے قریب کا ٹاور ہے، 600 میٹر، کوئی معمولی ٹاور نہیں ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ کیوں اسی جگہ پر لایا؟ خانہ کعبہ کے بالکل پڑوس میں، جو خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر وہ بلڈنگ کا دروازہ کافی یعنی چند میٹر کا فاصلہ ہے، بس اسی پر کیوں لایا؟ اس کی ہائٹ کیوں اتنی ہے؟ شیطان نے کہا اچھا تم مسلمان میرے اوپر پتھر مارنے آتے ہو، کنکر مارنے آتے ہو مینا کے میدان میں، ٹھیک ہے، میں خود تمہارے خدا پر جال بچھاؤں گا۔ لا کر ٹاور ٹھہرایا۔ 12ویں مہینے میں 12واں دن، ٹھیک دن کے 11:11 پر یہ ٹاور کا سینگ
اور اس کا سایہ اللہ کے گھر پر پڑتا ہے۔ سینگ کس کی علامت ہے؟ یہ جو خانہ کعبہ کا ٹاور دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جو سامنے بولے نا، آواز نکال کر بولیں آپ لوگ، میں کنفیوز کی طرح پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، آپ لوگ ریٹیلیٹ کریں میرے ساتھ، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں۔ وہ سینگ ظاہراً اسے کیا کر لگایا گیا؟ چاند، کریسنٹ، جبکہ سینگ ہے وہ فری مینسنری کے علامتوں میں سے ہے وہ۔ اور اس ٹاور کو بنانے والا بھی وہی ہے جو انقلاب رنگین کو پیسہ دیتا ہے، جو سوروس اس کی ٹیم نے بنایا ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر اس کا سایہ گرتا ہے۔ تم نے وہاں پتھر مارا، میں خود خانہ کعبہ کے پاس آ کر تمہارے گھر کے اوپر میں سایہ ڈالوں۔ یعنی کیا مطلب ہے سایہ گرنا؟ اللہ کے گھر کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو گیا، شیطان کا۔ یہ آل سعود مسلمان نہیں ہیں، ان کی ہسٹری آپ لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ مسلمان نہیں، اصل یہودی ہیں یہ لوگ۔ آل سعود پر لعنت، آل خلیفہ پر لعنت، آل محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یہ لوگ اصل ہیں آل یہود ہی ہیں، آل سعود بن گئے اس لیے یہ ان کا فیملی نیم ہے، یہود ہیں یہ اس لیے بن گئے کہ خانہ خدا کے اوپر قبضہ رہے یہودیوں کا۔ اگر میرے پرانی تقریر اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو، نہیں تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سازش یہاں پر بچھائی گئی، سازش جال بچھایا گیا۔ کس لیے بچھایا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کو اس بیٹل فیلڈ سے ختم کر دیا جائے، جنگ سے۔ وار ایک ہے، وار کس کے درمیان ہے؟ حق و باطل۔ جنگ ایک ہے، جنگ کس کے درمیان؟ حق و باطل۔ چہرے بدلیں گے، میدان بدلیں گے۔ کبھی وہ جنگ آدم کے زمانے میں، آدم کے بیٹوں میں وہ کون سی بیٹل فیلڈ تھی بہتر اللہ جانتا ہے، مکے کی زمینیں تھی یا کہیں اور کی زمینیں تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد نمرود اور ابراہیم، اس کے بعد فرعون اور موسیٰ، اس کے بعد ابو سفیان و پیغمبر، معاویہ اور علی، یزید اور حسن و حسین، امام حسین، بنی امیہ ویسز بنی ہاشم، بنی عباس ویسز بنی ہاشم۔ یہ ہوتا یہ بیٹل چلتا ہوا رہا ہے۔ اس کے میدان الگ الگ ہیں، اس کے ٹیکٹکس الگ الگ ہیں، سیاستیں الگ الگ ہیں، لیکن جنگ ایک ہی ہے، حق ویسز باطل۔ ہمیشہ یہ کرائٹیریا ہے، یہ قرآن اس کو بتا چکا ہے، قرآن اس کے بارے میں اعلان کر چکا ہے، اور مومنین کو قرآن نے ہمت بھی دی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ خدا نے اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو دشمن ایسا کامیاب ہوگا یا تم کامیاب ہو، ایسا نہیں، ہمیشہ کہا ہے کہ مومنین کامیاب ہوں گے، مومنین کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے لشکر میں کمی نہیں ہے، شیطان کے لشکر میں بھی نہیں ہے، بہت سارے ہیں اللہ کے لشکر میں۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ لوگ چہرہ، آج کا میدان دیکھ رہے ہیں جو واضح ہو چکا ہے۔ ایک طرف کون ہے اللہ کی طرف سے، دوسری طرف شیطان کی طرف سے کون ہے؟ مسلمان اور ہندو کے درمیان کی جنگ نہیں ہے، مسلمان اور کرسچینٹی کی درمیان جنگ نہیں ہے، حق و باطل کی جنگ ہے۔ حق میں اندر ہو سکتا ہے غیر مذہب بھی آ جائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو ایک جالب بات کہتا ہوا چلو یہاں پر حاشیے کے طور پر، امام زمانہ کے لشکر میں صرف اور صرف شیعہ نہیں رہیں گے، امام زمانہ کے لشکر میں ہندوز بھی رہیں گے، کرسچنز بھی رہیں گے، ہندوز بھی رہیں گے، کرسچن بھی رہیں گے، اور اسی کے مقابلے میں شیطان کے لشکر میں شیعہ بھی رہیں گے، سنی بھی رہیں گے، امام زمانہ کے خلاف ٹھہریں گے۔ ایک سیکنڈ کربلا رہے گی، کیا کربلا کے اندر کرسچن نہیں تھے؟ کرسچن تھے، جوان، جیسا ایرانی کہتے ہیں کہ ماہ اصل یعنی ہنیمون کو جانے والا ایک چھوٹا سا پیر جو لوگ تھے شادی کر کر جا رہے تھے، ہنیمون جا رہے تھے، فوراً دیکھا راستے میں امام حسین آ گئے، امام حسین کے پاس۔ ہنیمون نہیں، کربلا کے اندر خون بہے گا، آگے کرسچن
عثمانی مذہب بھی تھے، اور عثمانی مذہب کے تھے، ظہیرخین عثمانی مذہب کے تھے، سنی تھے لوگ۔ آگے معیار مذہب نہیں ہے، معیار حق و باطل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شیعہ ہوں تو میں ہی امام کے پاس رہے، نہیں، امام شیعت کی پراپرٹی نہیں ہے، امام انسانیت کی پراپرٹی ہے۔ اگر امریکہ کے سسٹم میں، موساد کے سسٹم میں، CIA کے سسٹم میں اگر کوئی مومن پیدا ہو جائے تعجب نہ کرو، کیونکہ یہ سنت الہی ہے۔ فرعون کے سسٹم میں ایک مومن تھا، فرعون آل مومن، مومن آل فرعون جسے کہا جاتا ہے، مومن آل فرعون، فرعون کا سسٹم، فرعون کا سسٹم آج کیا، کون سا سسٹم سے؟ آج کا موساد۔ کسی میں دم ہے موساد کے سامنے ٹھہرنے؟ ہندوستان کے اندر دم ہے ہندوستانی حکام کو موساد کے خلاف بولنے، CIA کے خلاف بولنے، وائٹ ہاؤس کے خلاف بولنے؟ کسی میں دم ہے؟ نہیں ہے۔ خوف کی بنا پر نہیں کہہ سکتے۔ ایسے سسٹم میں اگر کوئی مومن پیدا ہو جائے، جو ہوگا، جو کل کی تقریر میں ہمارے سپاہ قدس کے بڑے جو قاسم سلیمانی کے جانشین بن کر آئے، کون؟ اسماعیل قانی، انہوں نے کیا کیا، کیا کہا کل کی تقریر میں؟ سردار کی شہادت کے برسی کے تقریر میں انہوں نے کہا امریکہ کو تو اس انتظار میں نہ رہنا کہ تیرے سے دشمنی یا تیرا بدلہ دنیا کے کونے سے جائے گا، ہو سکتا ہے تیرے ہی اندر پیدا ہوگا، جو پیدا ہوگا وہ شاید مومن آل فرعون ہوگا، کیونکہ خدائی سنت ہے یہ۔ خدا کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں، کبھی اندر سے پیدا ہو جاتا ہے انسان۔ کیا یہ انبیاء کے ساتھ نہیں تھا؟ قارون موسیٰ کو چھوڑ دیا تھا۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ کا کزن، موسیٰ کا بھائی تھا قارون، پھوپھی کا لڑکا کچھ تھا، سامری موسیٰ کا تھا۔ خدا کہہ رہے یہ بات قارون کے بارے میں، ان قارون من قوم موسیٰ، موسیٰ کا آدمی تھا۔ کس کا آدمی بن گیا؟ فرعون کا آدمی بن گیا۔ سامری موسیٰ کا آدمی تھا، کس کا آدمی بن گیا؟ فرعونی سسٹم کی فکر اپنے اندر لا لیا۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم موسوی ہیں، موسوی یعنی وہ موسوی نہیں جو سادات کو استعمال، موسوی یعنی موسیٰ کی کیمپ کے لوگ ہیں۔ اگر ہم امام کے کیمپ کے، یہ مت سمجھیں کہ یہ کیمپ ہمیشہ کے لیے، یہ کیمپ ہمیشہ نہیں رہتا جب تک ہم خود نہ بچائیں۔ امام کے پاس رہنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ شیطان کے اندر میگنیٹک پاور ہے، وہ تمہیں کھینچ لیتا ہے۔ کس کے ذریعے سے کھینچے گا نہیں معلوم، کھینچے گا ضرور، اموال کے ذریعے سے کھینچے گا، شاید پیسوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ زبیر بن عوام امیر المومنین کے پھوپھی کے لڑکے تھے، زبیر بن عوام امام علی کا پھوپھی کا لڑکا۔ کتنا نزدیکی رشتہ ہے؟ باپ کی بہن پھوپھی، یعنی جو امام علی زبیر کے ماموں کے لڑکے، ماموں کے لڑکے ہوئے نا، وہ پھوپھی کا لڑکا تھے، ماموں کے لڑکے، فرسٹ کزن۔ لیکن کیا ہوا؟ مقابل میں آ گیا۔ امام علی جس کے بارے میں فرماتے ہیں ما زال زبیر، ما زال زبیر منا اہل البیت، اس طریقے کا ورڈ ہے نہج البلاغہ میں، منا اہل البیت، نزدیک تھا جو ڈگری سلمان فارسی کو دی گئی تھی۔ سلمان فارسی کو کیا ڈگری دی گئی تھی؟ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تم غیر نہیں ہو، ہمارے خاندان کے ہو، تم میرے بھائی ہو۔ یہ بہت بڑی ڈگری ہے، اماموں نے ڈگری دیا ہے، کسی کو بھائی کہا ہے، ابوذر کو تو بھائی کہا ہے، سلمان کو تو خاندان میں لا لیا ہے۔
اتنا نزدیک لایا کہ حضرت زہرا انٹریکٹ کرتی تھی، بات کرتی تھی حضرت سلمان سے، اتنے نزدیکی ہو گئے تھے، فیملی فرینڈ. جیسا ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا فیملی فرینڈ ہے، جب یہ ہمارے اندر آتا ہے تو عورتیں ہماری زیادہ حجاب نہیں کرتی، صرف اوڑھ لے کے آ جاتی ہیں، بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، سب کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں، اسے کہتے ہیں فیملی. یعنی اس زمرے کے اندر سلمان کو لایا گیا. ایک دسترخوان کے اوپر، جس دسترخوان پر علی ہو، حضرت زہرا ہو، حضرت زینب ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، حضرت فضا ہو، اس دسترخوان کے اوپر سلمان بھی بیٹھیں گے. اسے کہتے ہیں فیملی. سلمان منا اہل البیت. کس کو لایا تھا؟ زبیر کو. نزدیک تھا ڈگری دینا. زبیر منا اہل البیت. ساری کی ساری ڈگری آخری وقت پہ ختم کر دیا زبیر. کس کے ذریعے سے؟ بیٹے کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے، پراپرٹیز کے ذریعے سے، بینک بیلنس کے ذریعے سے، جمانے کے ذریعے سے، سیلفشنس کے ذریعے سے. جو بھی ہے میں اچھا رہوں، جو بھی ہے میں. زبیر پہلے کیسا تھا؟ ایک چھوٹا سا 4 دیواری کے مکان میں جس کے اوپر صحیح چھت نہیں، زمین کوئی موزیک نہیں تھا زمین پر، ہماری زبان میں کوئی ایسی نہیں ہے، ایک پتوں کی چھت، زمین مٹی کی زمین. لیکن جیسے جیسے شیطان کے خطوات کے اوپر زبیر چلنے لگا، لگژوری آئٹمز اس کے گھر کے اندر آنے لگے. زمین اچھی ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ یہ دیوار کے اوپر، یہ جنل کے اوپر ایسے پردے اچھے نہیں لگتے، اس کے مطابق کے سوٹیبل پردے لگائے جائے. سوٹیبل پردے لگے. اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ گھر اچھا ہے، خوبصورت ہے، فرش صحیح نہیں ہے. دیکھیں کیسا اسٹیپ بائی سٹیپ شیطان کے نزدیک جاتا ہے انسان. رسول کے ساتھ تھا، ایک جگہ پر رسول بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین، بیچ میں زبیر بیٹھا ہوا تھا. دو کے بیچ سے نکل کر یہ شیطان کے کیمپ میں چلا گیا. کوئی سوچ سکتا ہے ایسے شیطان کے کیمپ میں چلا گیا. زمین پر فرش اچھی نہیں ہے، ایک اچھی کارپیٹ ڈال لیجیے، کارپیٹ ڈال دیا، ٹھیک ہوتا ہے. بھائی ہمارے پاس پانی کا کولر ہے، ہوا پھینکتا ہے، اچھا نہیں ہے. آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، سپلٹ اے سی لگنی چاہیے، سپلٹ اے سی لگ گئی. ہوتا ہوتا گھر خوبصورت ہو گیا جب دیکھا کہ کار پرانی ایمبیسیڈر ہے، فیٹ ہے. بچوں نے بابا سے کہا کہ بابا فیٹ پرانی ایمبیسیڈر، اسکول کے سامنے جا کر ٹھہرنے شرم آتی ہے ہمیں، اسکول اسٹوڈنٹس کیا کہیں گے، دیکھو اس کا باپ اتنا بڑا آدمی پرانی گاڑی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے کون سی گاڑی لوں؟ BMW لے لو، آڈی لے لو، اور کیا کیا نئے نئے گاڑیاں جو کروڑوں میں جاتی ہیں. زبیر اس طریقے سے اٹریکٹ ہوا دنیا سے، تھوڑا تھوڑا پیسہ کمانے لگا، بڑا بننے لگا، جنگیں جیتنے لگا، بڑا اماؤنٹ آنے لگا. اس سے گیمبلر ہو گیا تھا یہ. یہاں تک کہ اس کے بعد جب وہ مرا تھا زبیر بن عوام، اس کا سونا تبر سے توڑا گیا تھا. سونا کس سے توڑا گیا؟ تبر سے، جو لوہا مار کر توڑا جاتا ہے، اس سے توڑا. اتنا زیادہ سونا تھا. لگژوری لائف کا عادی ہو چکا تھا. لگژوری لائف، اسے کھانا نہیں، ہر چیز ہونا چاہیے. جیسا شادیوں میں، ہوٹلز میں ہوتا ہے، اگر پوچھتے نا آپ سٹارٹر میں کیا لیں گے، مین مینیو میں کیا لیں گے، ڈیسرٹ میں کیا لیں گے، ڈرنکس میں کیا لیں گے. زبیر کی زندگی ایسی تھی. گھر میں کیسا ہونا چاہیے، یہ طریقہ، یہ مجلل طریقہ یہی تھا. زبیر جو ایک زمانے میں رسول اللہ کے پیچھے نماز میں گریہ کرتا تھا، شیطان نے اس زندگی سے نکال کر لگژوری وائرس اس کے اندر ڈال دیا. وائرس ایک مرتبہ آ گیا تو چلے جاتا ہے، نہیں جاتا. کسی کو بتا دیں ایپل کا لیپ ٹاپ لیا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد لیپ ٹاپ لے رہا ہے وہ 15,000 والا. بیوقوف ہے وہ. 1 لاکھ کے لیپ ٹاپ کے بعد 15,000 کا لیپ ٹاپ کوئی لیتا ہے. 5 لاکھ کی گاڑی لینے کے بعد کوئی 2 لاکھ کی اسکوٹر لیتا ہے. 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے اوپر جاتا ہے، 10 سے 15 لاکھ کے اوپر جاتا ہے. انسان ترقی جانتا ہے.
نیچے کی زندگی نہیں آتا انسان، اس لیے کہ وہاں پر اسے وہ مزہ نہیں ہے۔ یہ ہر چیز میں شیطان نے دلوا دیا چسکا، ہے گا ایک ایڈکٹ بنا دیا، ایڈکٹ۔ اب مجھے اس کے علاوہ زندگی نہیں، مجھے چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا زبیر کنیزوں کا ایڈکٹ ہو گیا تھا۔ انسان جب امام کے بیس میں رہتا ہے انسان نیوٹرل رہتا ہے، اسے حد معلوم ہوتی ہے مجھے کتنا کھانا ہے، کتنا ہنسنا ہے، کتنا رہنا ہے۔ جب شیطان کے بیس میں آ جاتا ہے وہاں حد نہیں ہوتی، نشہ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، ہمیشہ مدہوشی رہتی ہے، ہمیشہ دنیاوی تجملات کے پیچھے رہوں گا۔ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکٹ، ویمنائزر بن جاتا ہے، ویمنائزر، عورتوں کے پیچھے ہو جاتا ہے، اسے چاہیے مختلف، ایک گرل فرینڈ نہیں کئی گرل فرینڈ چاہیے۔ اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، اس سے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو ترویج کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے رہو۔ یورپ کے اندر اتنا برین واش کیا، اتنا برین واش کیا جوانوں کا، جوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کتنی گرل فرینڈز ہیں، لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے کتنے بوائے فرینڈز ہیں۔ برین واش۔ لڑکا بھی فخر سے کہتا ہے میرے اتنے گرل فرینڈز ہیں، لڑکی کہتی ہے میرے اتنے بوائے فرینڈز ہیں، ان کا بریک اپ ہو گیا، اب نیا بوائے فرینڈ چاہیے۔ اگر کسی لڑکی کو یہ عالم ہے اس وقت، اگر کسی لڑکی کو بوائے فرینڈ نہ ملے تو وہ اس دن گھر سے باہر نہیں نکلتی، شیم ہو جاتا اسے۔ یہ کہاں کا فرنگ؟ شیطان کے کیمپ کا فرنگ ہے یہ۔ جو شیطان تمہیں لانا چاہتا تھا لا چکا۔ اب ایسا شخص جب شب قدر کی راتوں میں آ کر قرآن پکڑ کر بکا یا اللہ کہے گا تو کیا اسے بکا یا اللہ میں مزہ آئے گا؟ بکا یا اللہ میں اب مزہ نہیں آئے گا، بے محمد میں مزہ نہیں آئے گا، اسے بے علی میں مزہ نہیں آئے گا، بے فاطمہ میں مزہ نہیں آئے گا، بالحسن و بالحسین بالحجت میں مزہ نہیں آئے گا اسے۔ اب اسے تو ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے وہ۔ شیطان یہی چاہتا ہے، ٹیکٹکس بدل گئے۔ یعنی آج کے کون سے دور کی جنگ ہے یہ؟ برین کو گائیڈ کرنے کی، ڈائریکشنز دینے کی جنگ ہے۔ فزیکل آپریشن شیطان آپ پر نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شیطان فزیکل آپریشن نہیں کر سکتا آپ پر۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے آخری سورہ کیا نکالا؟ قرآن کا آخری سورہ کیا کہے؟ سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ 3 پاورز، کس لیے؟ ایک باطل سے جنگ کرنے کے لیے 3 اسلحے، 3 پاور۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جس کا کام کیا ہے؟ فزیکل آپریشن نہیں ہے شیطان کا کام۔ کا کام ہے؟ سائیکالوجیکل آپریشن۔ پہلے سوچ، ٹھیک ہے ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے سوچ کو بھی کنٹرول میں رکھو، کیونکہ سوچ میں گناہ کا سوچنا گناہ نہیں ہے، مقدمہ گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کو انسان اگر سوچے تو مقدمہ بنتا ہے اصل اٹمپٹ کرنے کے لیے۔ توجہ کریں، تو یہ شیطان کا ایکسپیرینس ہے۔ ابو البشر کو اس نے سائیکالوجیکل آپریشن کیا تھا، ڈائریکشنز دیا تھا، ڈائریکشن۔ حضرت آدم کیا کر؟ آدم کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے درخت کے پاس، سائیکالوجیکل آپریشن۔ آدم جاؤ وہاں پر۔ آدم نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیسا؟ شیطان نے کیا کیا؟ دین کی بات کہی، دین کی بات کہہ کر آدم کا دل جیتا۔ جیسا امریکن پریزیڈنٹس دین کی بات کہہ کر مسلمانوں کا دل جیتتے ہیں۔ اوباما رمضان کی تعریف کرتا ہے،
محرم میں امام حسین کے بارے میں بولتا ہے، باطل کے زبان سے امام حسین نکل جائے تو مومنوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اوباما حسینی ہے، ٹرمپ علوی ہے، ٹائٹلز دے دیتے ہیں اس کو۔ بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اوباما نے امام حسین کے بارے میں کہا۔ کون سی بڑی بات ہے؟ شیطان نے تو قصیدے پڑھے، کون سی بڑی بات ہے؟ اوباما، بھائی کیوں اوباما تاکید کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے امام حسین کا نام لے لیا؟ کون سی بڑی بات ہے یہ؟ سائیکولوجیکل آپریشن اسی کو کہا جاتا ہے۔ اوباما کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، ٹرمپ کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، آپ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہیں، عید کے بارے میں یہ کہیں، محرم کے بارے میں یہ کہیں، رمضان کے بارے میں یہ کہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے دل نرم ہو جائیں گے ہماری طرف۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں کس طریقے سے شیطانی سازشوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں، نرم ہو جائیں گے۔ یہ بیان دیتے ہیں، ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو واہ واہ چاہیے، صرف نعرے حیدری چاہیے۔ ٹرمپ نے امام حسین کے بارے میں کہا نعرے حیدری، کر دیں گے وہ لوگ، بعید نہیں۔ اگر ٹرمپ اگر تقریر کرنا شروع کرے امام حسین کی تعریف کرے، نیچے سے نعرہ لگائے گا نعرے حیدری، سب یا علی کہیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی زبان کہہ رہی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کیمپ کا آدمی ہے، یہ شیطانی کیمپ کا آدمی۔ اگر تمہارے امام حسین کو استعمال کر رہے، یہ ویسے ہی جیسا شیطان نے آدم کے سامنے اللہ کا نام لیا۔ آدم نے کہا اللہ نے منع کیا ہے کھانے کے لیے، کس لیے؟ خدا کی قسم میں تمہیں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے۔ اور کون سی قسم؟ خدا کی سب سے بڑی قسم۔ شیطانی فطرت ڈائریکشن دی آدم کے ذہن کو۔ آدم کو بیچارے کو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، نئے تھے، یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے واقفیت نہیں تھی انہیں، یہ بھروسے میں آ گئے۔ آدم کہنے لگا ہاں ایک انسان کیوں یہ اللہ کی قسم کھائے گا؟ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے۔ چلے گئے، اسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل آپریشن۔ جگہ کون سی تھی؟ وہ اللہ کی بہشت تھی، اللہ کی جنت تھی، اللہ کے نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے، اللہ کے زمین پر رہ رہے تھے، سب چیز اللہ کا تھا یہاں پر۔ شیطان اللہ کے ٹیریٹری میں آ کر آدم کو بہکا دیا۔ یہ مت سمجھو کہ شیطان نہیں آ سکتا، شیطان مسجد میں بھی آ سکتا، آج شیطان ممبروں پر بھی آ چکا ہے۔ آج شیطان قاریان قرآن بن چکے ہیں، آج شیاطین شیعہ فتوے دیتے ہیں، آج شیاطین اپنے کیمپ میں لانے کے لیے کربلا کو یوز کرتے ہیں۔ اسی لیے ابتدا میں کہا تھا اس دنیا میں کیسے کیسے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، کیسے کیسے ہمیں زندگی کریں۔ توجہ کریں، کوئی معمولی بات نہیں، مجالسوں کا ایک واحد چینل اللہ نے دیا ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی چینل تو نہیں ہے کوئی کھل کر بیان کر سکیں، چینل نہیں ہے ہمارے پاس۔ چینل ہے، ممبر ہے، اور ممبر بھی محدود، ممبر بھی محدود۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں، خوف، یہ نہیں کہ وہ دشمن کے دوست ہیں، دشمن کے دوست نہیں ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ اس بزدلی سے دشمن کی سازش اچھی ہے، بزدل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ممبر سے یہ سب نہیں پڑھنی چاہیے۔ راہبانہ فکر، ممبر کو لائیو ممبر نہیں رکھتے لوگ، ڈیڈ ممبر رکھتے ہیں۔ 61 ہجری کے یزید پر لعنت پڑھنا فخر سمجھتے ہیں، لیکن آج کے پریزنٹ یزید کے بارے میں تبصرہ کرنے ڈرتے ہیں۔ یہ 61 ہجری کے لوگ نمرود اور فرعون پر لعنت پڑھنا فخر سمجھتے تھے، اس دور میں پریزنٹ یزید جو یزید ابن معاویہ تھا اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ڈرتے تھے۔ آج وہی ہے، مرے ہوئے کے بارے میں بہت اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہم لوگ اس میں۔ ہمارا ممبر، یہ ممبر بھی آپ کو میں بتا دوں، ممبر بھی سائیکولوجیکل آپریشن کی جگہ ہے۔
میں آپ کے دماغوں کو یہاں سے تسخیر کر سکتا ہوں، ہائی جیک کر سکتا ہوں میں آپ کے دماغوں کو یہاں پر. یہ اتنا اثر رکھتا ہے ممبر. ہو سکتا ہے چینل ٹی وی میں دیکھتے وقت آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے، وہاں دیکھیں آپ بیوی کیا پکا رہی ہے، کیا بنا رہی ہو آج، یہ بنا رہی ہے. بچوں کو دیکھ کر کے بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، لیکن ممبر پہ آپ نہیں کریں گے. پورا آپ کا کانسنٹریشن میں لے سکتا ہوں یہاں پر. ایسا کانسنٹریشن لوں گا میں آپ کا کہ آپ کا دماغ میرے ہاتھوں میں آ جائے گا. اسے کہتے ہیں سائیکیولوجیکل آپریشن. جو دنیا کا دشمن کا حربہ ہے، یہ دشمن کا حربہ ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری ہے. میں بتا دوں، کیونکہ ٹیلی ویژن دشمن کے ہاتھ میں، نیوزز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شوز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں چلا سکتے. ایک جو چل رہا تھا اس کے اوپر بھی پابندی لگا دیا، سینکشن، تاکہ نہ آئے، کوئی دیکھے نہیں. ایرانی چینلز کے اوپر سے کیا فائدہ ہے ایرانیوں کو؟ سینکشنز لگ گئے. کیوں؟ تاکہ ایمان تسخیر نہ ہو جائے تم لوگوں کا. ایک ممبر، حتیٰ یاد رکھیں اس بات کو، لکھ کر لے لیں آپ لوگ. آپ جا کر ڈائری میں لکھ دیں آج کی میری بات. 2 جنوری کو میں بات کہہ رہا ہوں، ڈائری میں لکھ دیں. وہ دن چندان دور نہیں ہے جس وقت آج کی سیاست، آج کے موساد، آج کے انٹیلیجنس، آج کے دشمن ایک دن اس ممبر کا بھی قانون لائیں گے. ممبر پہ کیا پڑھنا، جیسا آج سعودی میں ہے قانون، شیعہ ممبر ہوں گے لیکن اوپر سے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا تمہارے ہاتھ میں نہیں. اگر کوئی مولوی آل سعود کے خلاف جائے، سیک کر دیا جائے گا انہیں. ابھی کیا تھا، 200 مولویوں کو سیک کر دیا تھا، پھینک دیا تھا اٹھا کر کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے. ایسا آنے والا ہے. جو بھی حقیقی اسلام کے اس بارے میں منہ کھولے گا بلیک لسٹ ہوگا. وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا آج کے تک. انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے اللہ کیا چاہتا ہے آپ کے لیے. توجہ کریں. سائیکیولوجیکل آپریشن جو تھا وہ یزید نے بھی کیا تھا. یزید نے بھی کیا تھا. معمولاً یہ ایام فاطمی ہے، اور چونکہ ہم چلے تھے حضرت مصباح یزدی سے، جو اصل ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا تھا. سیاستیں آ گئی جو انہی سے رابطہ ہیں، لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ اور 4 دن آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. ہم بیان کریں گے جب تک اللہ توفیق دے گا. مصائب انشاءاللہ تھوڑے کربلا کے زیادہ پڑھوں گا میں. آخری ایام میں حضرت زہرا کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو کربلا کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے، سائیکیولوجیکل آپریشن تھا بہت. جتنے بھی آئے تھے لوگ جو فرزند زہرا کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، 30,000 کا جو لشکر تھا، یہ مینٹلی ڈسٹرب تھا. انہیں دنیا چاہیے تھی، ورنہ یہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ہے نا، عصر عاشور جب شام غریباں کے نزدیک جب خیمے لوٹے گئے تو ایک آدمی گریہ کر رہا تھا. حضرت زینب تھی یا حضرت کلثوم تھی. نے پوچھا کہ جب لوٹ رہا ہے تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ رسول زادیہ ہیں. ارے بدبخت، جب تو جانتا ہے ہم لوگ سیدانیہ ہیں، رسول زادیہ ہیں، تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو دوسرا کر لوٹ لے گا. سائیکیولوجیکل آپریشن. انہیں مال چاہیے تھا. ہوتا ہے نا آج بعض شیعہ ہوتے ہیں جو سود کا بزنس رکھتے ہیں، حرام بزنس رکھتے ہیں، سب چیز گندا ہوتا ہے ان کا. کبھی کبھار سب کا نہیں، بعض ہوتے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بزنس میں حرام پیسے سے کماتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت بھی ہوتی ہے، محرم میں آ جاتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں لیکن اہل بیت آ جاتے ہیں. محبت ہے دل میں، لیکن محبت کا طریقہ نہیں ہے. ان میں بھی محبت تھی، بعض میں طریقہ نہیں تھا. سائیکیولوجیکل آپریشن کے شکار تھے یہ لوگ. آ گئے ایسے لوگ ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا.
مثلاً آج کل یاترائیں بہت نکلتی ہیں ہندوستان کے اندر، اگر دیکھا جائے بہت ساری یاترائیں، کہیں دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ یاترائیں نکلتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، بسز ہائر کیے جاتے ہیں، لاری ہائر کیے جاتے ہیں، لاری میں لوگوں کو سوار کرتے ہیں، ایک لاری عورتوں کی ہوتی ہے، ایک لاری مردوں کی، ایک بس عورتوں کے لیے، ایک بس مردوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، اور جوان لڑکے چاہتے ہیں بائکوں میں جائیں، اپنی اپنی بائکوں کو لے کر جاتے ہیں، کوئی اپنی کاروں میں جاتا ہے۔ بعض جوان لڑکوں کو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ اپنے اپنے بائک میں آ رہے ہو، اس مشن میں، اینٹی اسلامک مشن میں آ رہے ہو، ٹھیک ہے ہم تمہیں پیٹرول ڈال دیں گے، ٹینک فل کر دیں گے، کار میں تمہاری پیٹرول ڈالیں گے، ٹینک فل کر دیں گے۔ یہ اس طریقے سے جب ایک جوان بچہ دیکھتا ہے جو پیٹرول بنک میں جب جا کر وہ گاڑی روک کر جیب سے پیسہ نکالتا ہے 50 روپیہ، اور پیٹرول بنک والے آدمی سے کہتا ہے 50 روپیہ کا پیٹرول ڈال، اب 50 روپیہ پیٹرول حاصل کرنے والے کو اگر کوئی کہہ دے کہ ٹینک فل کر دو میں پیسہ دوں گا، اس جوان کے لیے کیسے عید کا دن رہے گا وہ؟ بھائی میری تو آج ٹینک فل ہو گئی، اس سے اچھا دن میرے لیے نہیں ہے، آج میں ہر جگہ پھر سکتا ہوں۔ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ایسے بھی لوگ آئے تھے، پیٹرول نہیں تھا اس زمانے میں، گھوڑے کے چارہ لینے کے لیے آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، گھوڑے کے چارہ کے خاطر میں اپنے گھوڑے سے جاؤں گا حسین کے قتل کے لیے، ٹھیک ہے تم جاؤ ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری میں جاؤ، چارہ لے لو اپنے گھوڑے کے لیے اور کربلا پہنچو۔ ایسے لوگ آئے تھے، لوگ آئے تھے 8 درہم کے لیے، 8 درہم، ٹھیک ہے میں قتل کرنے جاؤں گا، کتنا چاہیے تجھے؟ 8 درہم دے دیں۔ 8 درہم پورے دیں گے، پورا ایک ساتھ نہیں، پہلے 3 درہم ایڈوانس، مشن جب کمپلیٹ ہو جائے، حسین کا قتل ہو جائے، آ کر یہ رسید بتا دینا 5 درہم لے لیں۔ اتنا نیچ بکاؤ تھا ایمانوں کا امام حسین کے مقابل میں۔ شیطان تو معلوم تھا حسین سے یہ لوگ اسی وقت جدا ہو سکتے ہیں جب ان کے پیٹ میں حرام بھر جائے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں تقریر کرتے ہیں، دشمنوں کے سامنے آتے ہیں، حضرت زینب سوال کرتی ہیں بھیا کیا ہوا، کچھ اثر ہوا؟ ہم فرماتے ہیں نہیں بہن زینب، ان کے پیٹوں کے اندر اتنا حرام بھر چکا ہے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے معزز کون تھے ان کے اندر میں؟ رسول کی بیٹی۔ اس لیے امام حسین کا تعارف دیکھیں جس طریقے سے کرایا تھا، انٹروڈکشن جسے کہا جاتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، علی و فاطمہ میرے ماں باپ ہیں، رسول میرے نانا، نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ انا ابن بنت نبیک، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کسے؟ میں تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں۔ ایک زہرا مرضیہ کی عزت تھی، عزت تھی۔ آپ دیکھیں اور جس وقت لجام فرس ہے امام حسین پر ہاتھ مارا، جو امام حسین اور حور کے درمیان جو ایموشنل ٹاکس ہوئے، اس میں سے سب سے ایموشنل ٹاک کون سا تھا؟ ذات عورت پر تھا، جسے امام حسین نے اٹیک کیا پہلے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ذات عورت پر تھا۔ انہوں نے ریٹیلیٹ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا فرزند رسول میں یہ نہیں بول سکتا اس لیے کہ آپ کی ماں زہرا ہے۔ زہرا مرضیہ کی ایک عزت تھی، ایک عزت تھی، کوئی زہرا مرضیہ پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ قدرت حضرت زہرا دنیا کو معلوم تھی۔ کہاں کی قدرت تھی؟ اسی روز کی قدرت تھی جب امیر المومنین کے 2 آپشن کے علاوہ کچھ نہیں تھے سامنے، یا بیعت یا جان سے ہاتھ دھونا، 2 ہی آپشن تھے امام کے سامنے۔ کریٹیکل وقت تھا وہ،
امام کو جب رسی ڈال کر کھینچا گیا تھا اس وقت دو آپشنز تھے، یا بیعت یا ختم۔ امت خاموش تھی، لیکن تیسرا آپشن کس نے نکالا؟ حضرت زہرا نے نکالا۔ نہ بیعت ہوگی نہ قتل ہوں گے، زہرا سپاہی علی بن جائے گی۔ اسی لیے زہرا مرضیہ کو پہلی شیعہ تھی جو اپنے ولی سے دفاع کر رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا، بنی ہاشم کے خاندان سے بھی کوئی نہیں تھا۔ کوئی آیا مدد کو، کتنا بڑا خاندان ہے یہ، بنی ہاشم کا بہت بڑا خاندان ہے، کہاں تھے سب؟ آپ لوگ مصائب میں سنتے ہوئے چلے آئے۔ کون باہر نکلا؟ حضرت زہرا نکلی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی معمولی مشن نہیں تھا یہ۔ اس وقت خاص طور سے حضرت زہرا مرضیہ دروازے پر آئی تھی کہ ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ زمانہ جانتا تھا اگر رسول کی بیٹی آ گئی شاید لوگوں کے اندر ایک انقلاب آ جائے، لیکن مادی پرست لوگ اتنے مادی پرست ہو چکے تھے، ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوئے، اتنے زیادہ بھوکے ہو چکے تھے یہ لوگ، انہوں نے دروازے کو جلا کر ڈھکیل دیا۔ دروازے کا کیا علم تھا؟ لوگ جو عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، پرانے گھروں کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے گھروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے پہلے گیٹ ہوتا ہے، آج کل کی طرح نہیں ہے گیٹ۔ پرانے دروازے حویلی یا یوں کہا جائے کہ بادشاہوں کے محل کے جو دروازے تھے اس طریقے کی موٹی موٹی لکڑی کے دروازے ہوتی ہیں، اور اس کے اندر نوکیلے دار میخیں ہوتی تھی۔ یہ آج بھی ہیں، یہ دروازے موجود ہیں۔ حتیٰ اگر آپ امام رضا کے حرم میں گئے، اس کے میوزیم میں گئے، تو ایک دروازہ وہاں پر بھی موجود ہے، حضرت زہرا کا نہیں، پرانا کوئی دروازہ امام سے حرم سے ربط ہے وہ، یعنی آج بھی وہ دروازے کہ آسان نہیں ہوتا کھولنا، ان دروازوں کو مشکل سے کھولا جاتا ہے۔ وہ پروٹیکشن ہوتی تھی ہر گھر کی۔ پھر دروازہ، ایک چھوٹا سا پیسیج، اس کے بعد احاطہ ہوتا تھا، لان جسے کہا جائے، اس کے بعد گھر چھوڑ کر حضرت زہرا لان پار کیا، پیسیج میں آئی، دروازہ کھولا، دروازے کے درمیان دیواریں تھیں، دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا۔ انہوں نے دھکا دیا پیروں کے ذریعے سے، کئی لوگوں نے دھکا دیا، ایک زہرا ذات عورت کی ہے۔ کیا ہوا؟ راوی کہتا ہے کہ بین دیوار و در و دیوار کے بیچ میں زہرا مرضیہ آ گئی، پیٹ میں محسن تھے، پیٹ میں محسن تھے، اب کہاں سے بقا کی امید؟ حضرت زہرا اپنا شکم پکڑ کر زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ کب ہوش میں آئی؟ جب ہوش میں آئی تو دیکھا علی کے گلے میں رسی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے گریہ کر رہے تھے، بابا رک جاؤ، بابا رک جاؤ۔ زہرا ایک سپاہی بن کر اٹھ گئی۔ یہاں اصل مظالم شروع ہو گئے۔ تلوار ہوتی ہے، تلوار کی دھار ہوتی ہے نیچے، اس تلوار کو غلاف میں رکھا جاتا ہے، وہ غلاف لکڑے کا ہوتا ہے یا کوئی میٹل کا ہوتا ہے۔ روایت بتاتی ہے جس وقت حضرت علی کو گردن میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، حضرت زہرا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا، ایک ہاتھ رسی پر، علی کو پکڑ کر اکیلی شہزادی کھینچ رہی تھی۔ ظالموں نے اس غلاف تلوار کی جیب سے حضرت زہرا کے بازیوں پر مارنا شروع کر دیا۔ احساس ہونے نہیں دیا۔ کب احساس ہوا؟ جب غسل میت ہو رہا تھا، امام چیخ پڑے، امام چیخ پڑے۔ سلمان نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ آپ نے خاموش کرایا تھا ہمیں،
اور آپ خود بےتابی سے چیخ پڑے. سلمان زہرا کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس طریقے سے وہ حسنین کی کنگھی کیا کرتی تھی. مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ زہرا نے ہر غم کو دبا دیا، علی کو احساس ہونے نہ دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما. جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما. دشمنان اہل بیت کو نابود فرما. دشمنان اسلام بالخصوص اسرائیل، آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ، ان سب کو نابود فرما. پروردگارہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما. پروردگارہ آل سعود کا خاتمہ فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کے دست مبارک سے اسرائیل کا خاتمہ فرما. امریکہ کو اس میدان جنگ میں شکست عطا فرما. مومنین کو سربلند فرما. پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما. مراجع اعظام، علماء اعلام، مراجع اعظام بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و شیعوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.